بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف بابر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت ترین خبریں آ گئی، خبر انتہائی میں خبریں پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ انتہائی ترین خبریں آ رہی ہے۔ پہلی جو انتہائی ترین خبر آ رہی ہے نا، وہ بڑی مزیدار ہے۔ نواز شریف شہباز شریف کے خلاف کرپٹو کرنسی فراڈ پی کا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، دونوں نے ضمانت قبل از وقت گرفتاری کر دی۔ دونوں بھائی فورٹ عباس بہاول نگر کے رہائشی ہیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوگا نے سماعت کی۔ ناموں کی وجہ سے میڈیا کو یہ خبر نشر کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، ان دو ناموں کی وجہ سے جو ہے نا، ان دو لوگوں کا خبر جو ہے نا میڈیا پر نشر کرنے سے روک دیا۔ یہ جو کرپٹو کرنسی جو ہے، کرپٹو مارکیٹنگ آپ سب جانتے ہوں گے، آن لائن کرپٹو کرنسی، اس کے اندر ان دونوں بھائیوں نے فراڈ کیا اور ان کے نام کیا تھے؟ نواز شریف اور شہباز شریف۔ تو ان دونوں نے فراڈ کیا اور عدالت نے جو ہے ان لوگوں کا ناموں کی وجہ سے قبل از وقت ضمانت ہوتی وہ بھی دی، قبل از وقت گرفتاری سے قبل جو ضمانت ہوتی وہ بھی فراہم کر دی، اور نواز شریف اور شہباز شریف ان دو ناموں کی وجہ سے جو ہے نا یہ خبر میڈیا پر نشر کرنے سے بھی روک دی گئی کہ میڈیا یہ خبر نشر نہ کرے، کیونکہ جو ہے نا وہ مطلب ان کے نام نواز شریف اور شہباز شریف ہے۔ یہ دیکھیں، تو یہ جو ہے نا چوروں کے نام نواز شریف شہباز شریف۔ اس معاملے سے مجھے ایک اور خبر بھی یاد آ گئی۔ آج سے کئی سال پہلے 2013 کے الیکشن کے اندر جب ان لوگوں نے فراڈ کیا اور نواز شریف کو الیکشن جتوایا، تو اس دن جو ہے نا پنجاب کے اندر ایک شخص کے دو بیٹے ہوئے، دو لڑکے ہوئے تھے۔ بہت سارے لوگ یہ خبر شاید جانتی بھی ہو، آج تک انہیں یاد بھی ہو۔ ان دو لڑکوں کا نام جو ہے نا، اس کے باپ نے ایک کا نام نواز شریف رکھ دیا، دوسرے کا نام شہباز شریف رکھ دیا۔ اور پھر چند سال بعد، 2 کے 3 سال بعد خبر آئی کہ ان بچوں کے نام اس شخص نے بدلوا دیے۔ ایک کا نام عمران خان رکھ دیا، دوسرے کا نام طاہر القادری رکھ دیا۔ جب اس شخص سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹوں کے نام نواز شریف اور شہباز شریف اس لیے رکھے تھے کہ یہ پاکستان کے اندر مطلب بہتری لائیں گے، پاکستان کے ترقی میں کردار ادا کریں گے، لیکن یہ دونوں بھائی تو چور نکلے۔ اس وقت پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جب 2013 کے الیکشن چوری کر کے جو ہے نا وہ مطلب نواز شریف اور شہباز شریف کو دیا گیا پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر، پھر ہم نے دیکھا کہ جو پاناما کا ہنگامہ ہوا اس کے اندر مطلب شہباز شریف بھی نااہل ہو گئے، نواز شریف بھی نااہل، خصوص نواز شریف نااہل ہو گئے تایا۔ تو اس پر جو ہے نا اس شخص نے مطلب اپنے بچوں کے نام بدل دیے، ایک کا نام پھر عمران خان رکھ دیا، دوسرے کا نام طاہر القادری رکھ دیا۔ تو اس طرز عمل کا معاملہ، تو یہ دیکھیں ان ناموں کے اندر کتنی طاقت ہے۔ لوگ جو ہے نا مطلب نواز شریف اور شہباز شریف نام سے اتنا نفرت کرتے ہیں کہ اگر یہ نام مطلب سامنے آ جاتی ہے نا تو پھر کوئی مطلب یہ نام اپنے بچوں کے اوپر نہیں رکھے کہ چوروں کے نام ہے۔ سبھی سوچیں گے پہلے سے ہی 2 چور جو ہے بھائی ملک پر مسلط ہے، اور پھر اسی طرز عمل سے 2 مزید چوروں نے کرپٹو کرنسی جو مارکیٹنگ ہے نا اس کے اندر بھی عوام کے ساتھ فراڈ کر دیا۔ تو یہ خبر جو ہے نا مطلب ان ناموں کی وجہ سے میڈیا پر شیئر نہ کرنے کی مطلب زور دیا گیا کہ آپ میڈیا والے یہ خبر شیئر نہ کریں، تو یہ کہا جا رہا۔ دوسری طرف جو ہے نا جو خبریں سامنے آ رہی ہے وہ انتہائی ترین خبریں ہیں۔ اس وقت فلم انڈسٹری کی باتیں پنجاب کے اندر ہو رہی ہے۔ فلم انڈسٹری، مریم نواز فلم انڈسٹری کی باتیں پنجاب کے اندر کر رہی ہے۔ تو کیا پاکستان فلم انڈسٹری بنوا سکتا ہے؟ کیا پاکستان بھارت جیسی فلمیں بنا سکتا ہے؟ کیوں نہیں بنا سکتا، لیکن کیا پاکستان کو بھارت جیسی آزادی ہوگی؟ آزادی سے مراد کیا ہے میرا؟ آزادی سے مراد میرا دیکھیں یہ کہ جس طرح بھارت کے اندر کہانیاں چھپتی ہے، جس طرح بھارت کے اندر کہانیاں سٹوریز جو ہے نا فلموں کے اندر ہوتی ہے، اس طرح کی سٹوریز ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ہم بھارت کی فلمیں اٹھا کر دیکھ لیں تو بھارتی فلموں کے اندر نا ہمیں پولیٹکس پر بھی سٹوریاں نظر آتی ہے، پولیٹکس پر بھی انہیں بے پناہ سٹوریز بنائی ہوئی جو کہ حقیقت سے کافی ملتی جلتی ہے۔ اور پاکستان کے اندر تو ایسی پولیٹکس موجود ہے جس طرح جو ہے جس پر بہترین سٹوریاں بن سکتی ہے۔ مطلب جو ہے نا جو سٹوریاں بھارت میں جو ہے نا بنتی ہے وہ ریئلٹی ہے پاکستان میں۔ جس طرح بھارت کے اندر بے پناہ اس طرح فلمیں جو اچھے مطلب پولیٹیشن ہوتے ہیں ان پر حملہ ہو جاتا ہے، اسی طرز عمل سے جو پاکستان کے اندر اچھے پولیٹیشن ہے اس پر تو مطلب جو ہے سریعام حملہ ہوا، جس طرح خان صاحب پر حملہ ہوگا، ان کے ٹانگوں پر گولیاں لگی۔ ماضی میں بے نظیر بھٹو صاحبہ پر جو اٹیک ہوا اس میں وہ شہید ہو گئی، بھٹو صاحب کو کیوں پھانسی دی گئی؟ اس طرح کی چیزوں پر فلمیں کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ پاکستان کے پاس تو
ریئل اسٹوری موجود ہے تو کیا اس پر اجازت ہمیں تو نہیں لگتا. آپ دیکھ سکتے ہیں عوامی مینڈیٹ اور مسلط حکمرانوں کا فرق واضح ہے. ایک طرف حقیقی عوامی فلاحی، دوسری طرف نمائشی منصوبے. عمران خان کی ترجیحات رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی، القادر یونیورسٹی، صحت کارڈ 10 لاکھ تک مطلب علاج اور احساس پروگرام کے ذریعے بچوں کی آغاز تعلیم جو ہے نا، بچوں کو مطلب مفت تعلیم. جبکہ فارم 47 کے وزیر اعلیٰ کے ترجیحات ٹک ٹاک، ذاتی تشہیر سے فلموں تک مطلب دنیا تک رسائی، سفر، 11 ارب کا جہاز اور 50 ایکڑ پر فلم سٹی. قومی وسائل عوام پر نہیں بلکہ مفادات، ذاتی شوق، حکمرانوں کی عیاشیوں پر مطلب جو ہے نا نشان زندگی اور عیاشوں کو ترجیح دینے کے لیے اس پر خرچ کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ مریم نواز نے کہا کہ ہم ایک فلم انڈسٹری کھڑی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جو ہے 50 ایکڑ پر اس پر پیسہ انویسٹ ہوگا. تو اگر یہ لوگ فلم انڈسٹری بنا بھی دیں گے تو کیا پاکستانی فلم انڈسٹری کے اندر بھارتی فلم انڈسٹری جیسے آزادی ہوگی؟ آزادی سے میں نے جیسے آپ سامنے تمام تر چیزیں کہ آزادی سے میرا مراد ہے کہ جس طرح بھارتی فلمیں بنتی ہے، بھارتی فلموں کے اندر جس طرح کے مطلب سٹوریاں ہوتی ہے اس طرح کی سٹوریاں کا پاکستان میں بن سکتی ہے. بھارت کے اندر دیکھیں بے پناہ فلمیں پولیٹکس پر بنی ہے. کیا پاکستان میں پولیٹکس پر کوئی فلم بن سکتی؟ کبھی نہیں ہے، کبھی نہیں بننے دیں گے. خان صاحب کی زندگی سب کے سامنے. خان صاحب ایک بہترین پولیٹیشین ہے پاکستان. ان پر دیکھیں بھارتی فلموں کے اندر مطلب جو ہے نا خان صاحب کا تذکرہ موجود ہے. تو خان صاحب پر بے پناہ فلمیں. ایون جو ہے پاکستانی جلسوں کا جو پی ٹی آئی کا جلسہ، میں نے آپ کے ساتھ پچھلے ویڈیو کے اندر سے 1 سال پہلے خبر آئی تھی کہ پی ٹی آئی کا جلسہ جو ہے نا وہ مطلب بھارت کے ایک فلم کے اندر دکھایا گیا تھا. پی ٹی آئی کا ایک جلسہ جو ہے خان صاحب کا جلسہ. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ دیکھیں ہمارے لیڈروں کے جلسے ہیں. خان صاحب کی اتنی قدر دیکھیں بھارت میں ہے تو ان کا جلسہ دکھایا. تو خان صاحب کی زندگی پر کوئی فلم بن سکتی ہے؟ کیا یہ لوگ اجازت دیں گے؟ خان صاحب کو جو ہے جھوٹے مقدمات پر مطلب جیل کے اندر ڈالا گیا. جو اس وقت ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے جو ملک کی حالت کر دی منیر، کیا مستقبل میں اس پر کوئی فلم بن سکتی ہے؟ ہاں بن سکتی ہے اگر پاکستان آزاد ہو جائے، ورنہ یہ لوگ تو اس طرح کی فلموں کی اجازت نہیں دیں گے. ان لوگوں نے جو چوریاں کر لی ان پر فلمیں کیا اس پر اجازت دے سکتی ہے لوگ کہ جو مریم نواز کی چوری ہے، نواز شریف کی، زرداری کی، ان کی چوریوں پر فلمیں بنے کہ کس طرح کے چور اور ٹھگ لوگ جو ہے پاکستان پر بیٹھے، پاکستان کے جو حالات ہے اس پر کوئی فلم اس کی اجازت یہ لوگ دے سکتے کبھی؟ تو یہ جو ہے نا ایک سکیم ہے، بہت بڑا فراڈ کہلا جا رہا ہے. 50 ایکڑ کی زمین پر جو ہے نا فلم سٹی کا خواب یہ عوام کو دکھا رہے ہیں. اس کے اندر بھی بے پناہ کرپشن ہوگی. ہے میری بات آپ لکھ کر یاد، اس کے اندر بھی بے پناہ کرپشن ہوگی کیونکہ فلمیں جو ہے نا پاکستان کے اندر یہ لوگ نہیں بننے دیں گے کیونکہ اس طرح کی فلمیں بنوانے کی اجازت ہی نہیں دیتے پاکستانی ایکٹروں کو. مطلب کلی آزاد فلمیں، آزاد فلموں سے میرا مراد جیسے میں نے فرمایا آپ کے سامنے کہ آزاد فلموں سے میرا تمام تر چیزیں کیا ہے کہ عوام جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کرے، اس سے آزادی. خیالات سے میرا مراد یہاں ہے کہ ان لوگوں نے دیکھے چوری کر لی تو اس چوری پر کوئی فلم بن سکتی ہے. جو منیر بیٹھا ہوا ہے، منیر نے اس ملک کی کیا حالت کر لی، تو کیا پاکستان میں کوئی اس طرح فلم بن سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر آیا، اس نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. اس طرح ضیاء الحق نے جو مطلب ضیاء الحق ڈکٹیٹر نے کیا، اس طرح یحییٰ خان، اس پر ایک بہترین فلم دیکھیں بن سکتی ہے کہ یحییٰ خان ماضی میں پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر آیا اور اس نے جو ہے نا جو تمام تر چیزیں کی اپنے مفادات کے لیے، ملک کے مفادات دو پر لگا دیے اور ملک ٹوٹ گیا. اس طرح کی کوئی سٹوری بن سکتی ہے؟ کبھی نہیں. اس کی تو یہ لوگ اجازت ہی نہیں دیں گے کیونکہ اس کے اندر یہ تمام تر لوگ جو ہے نا ننگے، بادشاہ ننگا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا بادشاہ ننگا ہو چکا ہے. تو اس طرح کی فلموں کی تو یہ لوگ پاکستان کے اندر اجازت ہی نہیں دیں گے. تو فلم انڈسٹری ایک سکیم ہے، اس کے اندر بھی بے پناہ مطلب کرپشن یہ لوگ کریں گے. تو پنجاب کے اندر نا یہ جو فلم سٹی کے خواب یہ لوگ دکھا رہے ہیں تو کیا جو ہے واقعی میں پاکستان اس طرح کے آزاد مائنڈ والے فلمیں بنا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. اس کو تو اجازت ہے. پاکستان پر اس وقت ڈکٹیٹر بیٹھا کہ اس ڈکٹیٹر پر فلم بن سکتی ہے؟ کبھی نہیں. یہ لوگ تو اجازت نہیں. بن سکتی ہے اگر پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ہو جائے تبھی بن سکتی ہے، ورنہ یہ لوگ تو اس طرح کی فلموں کی اجازت کبھی نہیں دیں گے. تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.